ارجنٹائن نے کانگریس کو پیش کیے گئے مسودہ بجٹ کے مطابق پاکستان سے 12 JF-17A بلاک 3 لڑاکا طیارے خریدنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ JF-17 طیارے کیا ہیں، کیا ارجنٹینا نے کسی اور ملک سے بھی نئے طیارے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اس کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ طیارے خریدنے کا معاہدہ کتنا پرانا ہے، کیا JF-17 کی سیل میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس معاہدے سے چین کو کیا فائدہ ہوگا اور برطانیہ اس میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ارجنٹینا کی حکومت نے سن 2022 کے مسودہ بجٹ میں پاکستان سے 12 JF-17A بلاک 3 جنگجو طیاروں کی خریداری کے لیے $664 ملین کی فنڈنگ باضابطہ طور پر شامل کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کچھ عرصے سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ ارجنٹینا پاکستان کی جانب سے حق خود ارادیت کے حوالے سے پیش کی گئی قرارداد کے حق میں اتفاق رائے کا حصہ رہا ہے، جس پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سالانہ بحث ہوتی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نو آبادیات کا مسلسل وجود اقوام متحدہ کے پاس موجود عالمی امن کے آئیڈیل سے مطابقت نہیں رکھتا، جو جزائر فاکلینڈز کے مسئلے سے متعلق ہے۔ پاکستانی سینیٹ کے چیئرمین نے تعلقات کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان اور ارجنٹائن کا مختلف شعبوں میں بہت قریبی تعاون ہے اور بین الاقوامی مسائل پر اتفاق رائے ہے۔ JF-17 طیارہ کیا ہے؟ JF-17 تھنڈر ایک سنگل انجن ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چینگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن آف چائنا نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ بلڈرز کا کہنا ہے کہ JF-17 کو متعدد کرداروں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشمول مداخلت، زمینی حملہ، اینٹی شپ اور فضائی جاسوسی۔ JF-17 ایئر فریم کا 58% حصہ، جس میں اس کا فرنٹ فیوز، پروں اور عمودی سٹیبلائزرز شامل ہیں، پاکستان میں بنایا جاتا ہے، جبکہ 42% حصہ چین میں تیار کیا جاتا ہے، جس کی حتمی اسمبلی پاکستان میں ہوتی ہے۔ کیا ماضی قریب میں ارجنٹینا نے کچھ اور ملکوں سے جیٹ طیارے خریدنے کی کوشش کی ہے؟ جی ہاں، ارجنٹینا نے مختلف جگہوں سے کئی بار جیٹ خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کوشش میں ناکامی کی وجہ فنڈز کی کمی اور برطانوی اعتراضات کی وجہ سے سودوں کی بندش ہے۔ حال ہی میں برطانیہ نے جنوبی کوریا کے لڑاکا طیاروں کی ارجنٹینا کو فروخت روک دی۔ یہ معاہدہ کب ہوا؟ ارجنٹینا مغربی قرض دہندگان کے محاصرے میں ہے اور غیر ملکی کرنسی کی کمی کی وجہ سے ایشیائی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے کمزور دفاعی نظام کو جدید بنانے میں مدد کے لیے چین سے رجوع کرتا ہے۔ چینی صدر ژی جن پنگ اور ان کے ارجنٹینا کے ہم منصب کرسٹینا فرنانڈیز نے فروری 2015 میں بیجنگ کے اپنے 3 روزہ دورے کے دوران متعدد سرمایہ کاری اور تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ ان معاہدوں میں چینی فوجی سپلائی جیسے بختربند گاڑیاں، لڑاکا طیارے اور بحریہ کے جہازوں کے لیے $1 بلین کا آرڈر تھا۔ اسی برس مارچ میں ارجنٹینا کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ چین کے چینگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن کا بنایا ہوا JF-17 لڑاکا طیارہ ملک کی فضائیہ کی ضروریات کے مطابق ہے۔ دونوں ممالک نے فوجی افسران کے تبادلے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ مارچ 2015 میں ارجنٹائن کانگریس نے چین کے پہلے بیرون ملک سیٹلائٹ ٹریکنگ اسٹیشن کی منظوری دی تھی۔ 12 مئی سن 2021 کو ایک چینی وفد نے ارجنٹائن کے حکام سے 12 FC-1 لڑاکا طیاروں کی ممکنہ فروخت پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ یاد رہے، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چینگدو ایروسپیس کارپوریشن کے مابین مشترکہ تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر چینی فضائیہ میں موجود نہیں ہیں، تاہم چین دنیا بھر میں کئی ابھرتی ہوئی فضائی افواج کو یہ طیارے فروخت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ارجنٹائن کی فضائیہ فوئرزا ایرینا ارجنٹینا برسوں سے سستے سپرسونک لڑاکا طیارے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی آخری کوشش بے نتیجہ تھی۔ سن 2019 میں ارجنٹائن نے اعلان کیا کہ اس نے کوریا ایروسپیس انڈسٹریز کائے کے ساتھ 1 درجن FA-50 جیٹ طیارے خریدنے کے لیے مذاکرات شروع کیے ہیں، جو کہ T-50 ٹرینر کی جنگی شکل ہے، لیکن 3 نومبر سن 2020 کو ارجنٹائن کے وزیر دفاع نے کائے کا ایک خط شیئر کیا جہاں برطانیہ میں 6 بڑے اجزاء کی تیاری کی وجہ سے FA-50 کی فروخت ناممکن قرار دے دی گئی۔
یاد رہے کہ 1982 میں فاکلینڈ جزائر پر برطانیہ اور ارجنٹائن کے جنگ کے بعد سے برطانیہ نے اس جنوبی امریکی ملک پر اسلحے کی پابندی عائد کر دی تھی۔ اسی وجہ سے جنوری 2018 میں فرانس سے ارجنٹائن کی فضائیہ کے لیے حاصل کیے گئے طیارے فی الحال اڑنے سے قاصر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں برطانوی گروپ مارٹن بیکر کی تیار کردہ MK6 ایجیکشن سیٹ کے ساتھ ڈیلیور نہیں کیا جا سکا۔ کیا اب JF-17 کی خریداری میں ارجنٹینا کو ایسی کسی رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے؟ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر ارجنٹائن کو اپنے JF-17 ملٹی رول لڑاکا طیارے فروخت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن برطانیہ اسے روک سکتا ہے کیونکہ اس کے اہم اجزاء میں سے ایک ایجیکشن سیٹ ایک برطانوی کمپنی مارٹن بیکر نے بنائی ہے۔ برطانیہ نے اس سے قبل ارجنٹینا کو جنوبی کوریا کے TA-50 لائٹ لڑاکا طیاروں کی فروخت کو ویٹو کر دیا تھا، جس میں 1982 کی فاکلینڈ جنگ کے بعد ارجنٹائن پر عائد ہتھیاروں کی پابندی یا آرمز ایمبارگو کا حوالہ دیا گیا تھا۔ TA-50 میں کئی برطانوی ساختہ اجزاء موجود تھے، جن میں مارٹن بیکر ایجیکشن سیٹیں اور لینڈنگ گیئر شامل ہیں، جو برطانوی کمپنی کے تیار کردہ ہیں۔ یاد رہے کہ برطانوی کمپنی مارٹن بیکر کو چنگدو ایئرکرافٹ انڈسٹری گروپ نے JF-17 کے لیے اپنی PK-16LE ایجیکشن سیٹوں کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس ڈیل سے چائنا کو کیا فائدہ ہوگا؟ چین کے لیے یہ معاہدے لیٹن امریکہ میں اس کی دفاعی صنعت کا مارکیٹ شیئر اور اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اہم قدم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ارجنٹینا نے ماضی میں بنیادی طور پر امریکی فوجی نظاموں پر انحصار کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان طیاروں کی خریداری اسے امریکہ کی نظر میں ایک بغاوت بنا دیتا ہے۔ اب تک امریکہ ارجنٹائن کا اسلحہ سپلائر رہا ہے۔ UK ریسرچ کمپنی اسٹریٹجک ڈیفنس انٹیلیجنس کی 2013 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی برآمدات ارجنٹائن کی کل ہتھیاروں کی درآمد کا تقریباً 80% حصہ تھیں۔ ارجنٹائن کو ملٹری سیل چینی دفاعی کمپنیوں کو اپنی مصنوعات کی پیشکش کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ یہ بیجنگ کو غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ بار بار کام کرنے کے قابل بناتا ہے تاکہ وہ اپنے نقائص کی نشاندہی کریں اور ان کو ختم کر کے اپنے آلات کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا اور چینی فوجی افسران کے تبادلے سے ٹیکنالوجی کی منتقلی اور معلومات کے تبادلے کو بھی فروغ ملے گا۔ چین کو خوراک فراہم کرنے والے کے طور پر ارجنٹینا کی اہمیت، امریکہ سے اس ملک کا کم فاصلہ اور بیجنگ کے ساتھ اس کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے چین کے لیے اس ملک میں فوجی تنصیبات قائم کرنا انتہائی موزوں ہو سکتا ہے۔ برطانیہ ارجنٹینا کے ساتھ چین کے بڑھتے ہوئے فوجی تعلقات کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ چین کے لڑاکا طیارے جو ارجنٹینا چین سے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ فاکلینڈ جزائر پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سن 1982 میں فاکلینڈ جزائر پر ارجنٹینا اور برطانیہ نے 10 ہفتوں کی جنگ لڑی، جب ارجنٹینا نے جزائر پر حملہ کیا، جو ایک برطانوی اوورسیز علاقہ ہے۔ ارجنٹینا نے ایک شدید جنگ کے بعد ہتھیار ڈال دیے، لیکن یہ اب بھی جزیرے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ برطانیہ کے لیے زیادہ تشویشناک بات صدر شی جن پنگ کا ساؤتھ اور ایسٹ چائنا سی میں چین کے تجربے کے حوالے سے ارجنٹائن کی جانب ہمدردی کا مظاہرہ ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔